السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں داستان کربلا نہیں بلکہ درد کربلا ایک منٹ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ 9 محرم کو 10 محرم کو ہمارے پورے بھارت میں یا اور کہیں ہر جگہ عجیب طرح سے تماشا اور کھیل اور خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اس کی ادھارن ایک ہے کہ کئی سال پہلے میں نے نیوز پیپر میں پڑھا تھا کہ نتیش کمار نے اس محرم کے مہینے کی بدھائی دی تھی اور کہا تھا کہ مسلمانوں کی اس پاک محرم جو خوشی کا مہینہ ہے سب کو مبارکباد۔ تو اب اس میں نتیش کمار کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے کارنامے سے اس طرح سے ظاہر کیا ہے اور اس طرح سے لوگوں کو بتایا ہے۔ تو اپنے کارناموں سے ہم نے یہ بتایا ہے کہ محرم خوشی کا مہینہ ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ محرم خوشی کا مہینہ بھی ہے اور غم کا مہینہ بھی ہے، کیونکہ بہت ساری خوشیاں اس میں ہوئی ہیں۔ ہر آدمی آپ کو بیان کرتا ہے، میرا یہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ اور اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور 72 شہیدان کربلا شہید ہوئے ہیں، یہ بڑا دردناک تھا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ درد کربلا میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، تھوڑا سا فیل کیجئے گا، اندازہ کیجئے کہ جب سارے لوگ جو ہے 71 یا 70 آدمی جب شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد جو علی اصغر تھے، جب ایک باپ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں گود میں اٹھا کر اور یزیدیوں کے سامنے انہوں نے ایک باپ نے یہ التجا کی تھی کہ اے لوگو، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس بچے کو ایک گھونٹ پانی دے دو۔ اور پانی نہ ملنے کے بعد ایک تو پانی نہ دیا جائے، اور اوپر سے ایک بیٹا جو بالکل معصوم ہے اپنے باپ کی گود میں ہے، اور پانی مانگنے کے بدلے پانی نہ دیا جاتا ہو، اور اس طرح تیر چلایا جائے کہ اس کی اولاد کی گردن سے باہر ہو جائے اور ناک سے اور منہ سے خون نکلنا شروع ہو جائے۔ کیا اس درد کو کوئی بیان کر سکتا ہے کہ ایک باپ نے اس درد کو کس طرح احساس کیا ہوگا؟ یا جہاں اس کی ماں بھی ہیں یا بہنیں ہیں یا بیٹیاں، جتنے لوگ تھے اس درد کو ظالموں کے سامنے بیان کیا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور اس کے بدلے گلے میں تیر مار دی جائے۔ کیا اس باپ کے درد کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ یا اس ماں یا بہن اس بھائی کے درد کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کیا اس درد کو کوئی بیان کر سکتا ہے کہ جب حضرت عباس پانی لینے گئے اور حضرت سکینہ کہا کہ چچا بڑی پیاس لگی ہے؟ یہ ہزاروں کی بھیڑ، یاد رکھیے درد کربلا ہے، یہ ہزاروں کی بھیڑ اور پانی روک دیا گیا ہو، اور معصوم سکینہ جو ایک بھتیجی ہیں حضرت عباس سے کہتی ہیں چچا بڑی پیاس لگی ہے، اور اس پیاس کو بجھانے کے لیے ایک چچا کمر باندھ لے اور بہادری کے ساتھ نہر فرات پہ جائے اور اسے تیروں سے چھلنی کر دیا جائے اور اس کے بازوؤں کو کاٹ دیا جائے۔ سکینہ، حضرت سکینہ کے سامنے، حضرت حسین کے سامنے، ان کے خاندان والوں کے سامنے، کیا اس درد کو دیکھنے کے بعد کوئی ایسا بھی مسلمان ہے جو اس تاریخ کو سننے کے بعد اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے؟ میرا تو خیال ہے کہ نہیں۔ اگر اس درد کو احساس کر سکتا ہے تو اس کے لبوں پہ کسی صورت میں مسکراہٹ تو آ نہیں سکتی ہے۔ کیا اس درد کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین کو جو ہے شہید کر دیا گیا، شہید کرنے کے بعد جو گھر کی عورتیں بچی تھیں ان کے دوپٹے کھینچ لیے گئے ہوں اور ان کے ہاتھ الٹے باندھ دیا گیا ہو، اور عالی مقام کے سر کو کاٹ کر کے نیزے پہ لٹکا دیا گیا ہو، اور گھوڑے پہ لے کر اسے گھمایا جاتا ہو؟ کیا اس درد کو آپ احساس کر سکتے ہیں؟ سر کو تن سے جدا کرتے ہوئے پریوار کے لوگ دیکھ رہے ہیں، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پریوار، ان کے گھر والے، بیٹیاں یا بیویاں، سب یہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا اس درد کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد کون ایسا مسلمان ہوگا جو 10 محرم کی تاریخ کو کوئی بھی وہ خوشی منا سکے
یا اس کے آنکھوں سے آنسو نہ گر جائے۔ یہ درد کربلا ہے، اور داستان کربلا بھی ہے، لیکن درد کربلا یہ ہے جس کے خیمے جلا دیے گئے ہوں، جس کے سامنے خیمہ جلایا جاتا ہو، جس میں آل رسول رہتے ہوں یا خاندان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پریوار جس میں ہو، اس خیمے کو جلایا جا رہا ہو اور پورا بے بس پریوار سامنے کھڑا ہو مظلوموں کی طرح، کیا اس درد کو کوئی مسلمان احساس کرنے کے بعد اپنی زندگی میں یا اس دن کبھی ڈھول تاشا یا اور ہو ہلہ کسی طرح کا شور شرابہ کر سکتا ہے؟ میرا ماننا ہے کہ نہیں۔ اور اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے داستان کربلا کو اور درد کربلا کو نہ ہم نے پڑھا ہے اور نہ ہی سے سمجھا اس کو ہم نے۔ کل ہمارے ہاں بچے 2-3 آئے اور انہوں نے کہا کہ کچھ کام ہے ساؤنڈ کے لیے، تو بات ہی بات میں یہی بات چلنے لگی، تو میں نے ان سے اتنا پوچھ دیا کہ یہ بتاؤ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ 3 بچے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے والد کے نام نہیں بتائے۔ یہ ہے ہم حسینی کہ جن کے خاندان والوں کے بارے میں ان کے والد کون ہیں، ماں کون ہیں، یہ تک ہم نہیں جانتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت بڑے حسینی کہلاتے ہیں۔ چلتے چلاتے زخم کھانے کے بعد، تیر کھانے کے بعد، جوان بیٹے کو قربان کرنے کے بعد اور اپنے معصوم بچے کے گلے میں تیر لگوانے کے بعد اور کتنے زخم اور کھانے کے بعد، درد برداشت کرنے کے بعد، عالی مقام کا جو میدان کربلا سے جو میسج تھا وہ یہ میسج تھا کہ ان کافروں سے یا ان ظالموں سے کوئی چیز مطالبہ نہ کیا۔ اس کنڈیشن میں بھی عالی مقام نے یہ کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ تو اگر یقیناً ہم حسینی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب حسینی ہیں، ایک حسینی کبھی بے نمازی ہو نہیں سکتا۔ ایک حسینی تعزیہ بنا رہا ہو اور مسجد میں اذان ہو رہی ہو اور وہ تعزیہ چھوڑ کے نہ جائے، ایسا حسینی ہو نہیں سکتا ہے۔ وہ حسینی ہو نہیں سکتا ہے کہ یا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کے بیٹھا ہو اور نماز کا وقت جا رہا ہو، وہ حسینی ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مدینے میں بیٹھا ہو اور وہاں پر دعائیں مانگ رہا ہو اور اس کی نماز اگر جاتی رہی تو حسینی ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ دنیا کو بتاتے رہیے کہ ہم حسینی ہیں، دنیا کو بتاتے رہیے کہ ہم امام حسین آل رسول سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن اگر آپ کی نماز اگر جاتی رہی تو نہ تو کوئی آپ نیک عمل کر رہے ہیں اور نہ ہی کوئی بڑا کارنامہ اور نہ ہی یہ پروف ہے کہ آپ حسینی ہیں۔ حسینی ہونے کا صرف اور صرف مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کنڈیشن میں آپ کی نماز اور آپ خدا کی عبادت سے غافل نہیں ہونی چاہیے۔ میدان کربلا کا آخری میسج یہی تھا۔ چلیے تو ویڈیو تو اب تو بڑی ہو گئی، درد کربلا بیان کرنے کے لیے بہت گھنٹوں کی ضرورت ہے، تو اس ویڈیو کو تھوڑا سا غور سے آپ سنیے گا۔ اگر اس ویڈیو سے آپ اتفاق نہیں رکھتے ہیں تو آپ مزید جو جی مائے کریے گا، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے آپ تک پہنچا دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس نیت سے شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ بات لگ جائے اور کوئی تو کوئی ایک برائی ضرور چھوڑ دے۔ اس نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔